میں لگے رہے، یہ نیکی ہے ان کی۔ یہ جو تبلیغی جماعتیں ہیں ان پر افسوس ہوتا ہے، ماضی میں بھی اس قسم کی جماعتیں رہی ہیں، اور جو مجاہدین صوفی تھے ولی اللہ تھے، ان نے کہا اٹھو خانقاہوں والو، نکلو خانقاہوں والو، کافروں سے مقابلہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب جہاد ختم ہو جائے گا تو تمہاری حیثیت تنکو کی طرح ہو جائے گی، تن کے جیسے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، تم لوگ بھی سیلاب میں بہہ جاؤ گے۔ دو چیزیں حضور نے فرمائی۔ یہ میں مسائل کے ضمن میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس کی جو پیچھے گہرائی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے۔ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، سچی بات ہے کہ جہاد کو انہوں نے منسوخ قرار دے دیا، لیکن براہ راست نہیں، یہ نہیں کہتے جہاد منسوخ ہے، جہاد جاری رہے گا۔ پھر کہتے ہیں جہاد کرو، کہتے ہیں نہیں ہم جہاد بالنفس میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے یہ دارالاسلام ہے، دارالاسلام کے ساتھ جہاد ہوتا ہی نہیں، وہ تو دارالاسلام کا دارالحرب کے ساتھ ہے، سارے حربی کافر ہے ہی نہیں، ان کو کیا کریں۔ اب حربی کافروں کی عورتوں پر اگر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور وہ اپنی ریاست میں لے آئیں، دارالاسلام میں لے آئیں ان کی لڑکیاں، ان کی بیویاں، تو مسلمان ان کے مالک ہو جاتے ہیں، بغیر نکاح کے وہ حلال ہو جاتی ہیں عورتیں۔ یہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظلم ہے، ترقی یافتہ دور ہے، دنیا کہے گی یہ کیا ہے، لڑکی کسی کی ہے اور ایک مسلم۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ افغانستان کی بیسوں نہیں سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں جہازوں کے ذریعے یورپی ممالک میں لے جائی گئیں، اور وہاں ان لوگوں نے ان کو استعمال بھی کیا، مذہب اسلام سے انہیں عیسائیت میں داخل کیا، یہودیت میں داخل کیا۔ ان کا یہ ظلم ہمارے علماء کو نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم، یہ حضور کے زمانے میں تھا، ابھی ان مولوی نے ان کو منسوخ کر دیا۔ یہ بڑا ایک دکھ کے قصے ہیں، ہمیں تو دکھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ عورت کی کیا حیثیت ہے؟ اگر جہاد میں عورتیں آتی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت ماریہ، حضرت ریحانہ، یہ سب کنیزیں تھیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا، حضرت جویریہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ یہ اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں، اور باب الرقیق ہے نا، رقیق، علماء کہتے ہیں الکفار کلہم ارقاء، حدار و حرب میں جتنے کافر ہوتے ہیں سب رقیق ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں۔ لیکن جب جہاد میں پکڑے جائیں ان کی عورتیں بھی ان کے مرد بھی تقسیم کر دیے جاتے ہیں مجاہدین کے اندر۔ امام عالی مقام امام حسین کی بیوی حضرت رباب جن سے بہت زیادہ محبت تھی، یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اسیر بن کے آئیں اور حضرت عمر فاروق نے امام حسین کو دے دی۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں۔
اب مکہ میں منڈی لگی تھی، جو غریب صحابہ کرام تھے منڈی میں جا کر کنیز خرید لیتے تھے، جن کا بیچنا بھی جائز ہے، ہدیہ کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی بنی تھیں، یہ مصر کی تھیں۔ مصر کے بادشاہ کافر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی تھی۔ ریحانہ تو بس کسی اور نے کی تھی، لیکن حضرت ماریہ قبطیہ اور ان کی ہمشیرہ شیری، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں آئیں، مصر کی لڑکیاں تھیں اور بہت خوبصورت تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں بہنیں تھیں، ایک حضرت حسان کو دے دی، بھئی یہ تمہاری بیوی ہوگی، اور ایک اپنے پاس رکھ لی۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ باد ہو رہا کی، اللہ تو سب کا اللہ ہے نا، کنیزوں کا خدا بھی اللہ ہے، حرہ کا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی 9 بیویاں تھیں۔ حضرت خدیجہ تو رخصت ہو چکی تھی، 9 بیویاں تھیں پہلے شوہروں کے پاس، ان کی اولادیں ہوتی رہیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ موقوف کر دیا، فرمایا کہ اب میرے نبی کو مصروف نہ رکھو، بچے نہیں ہوں گے۔ اب حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی، یہ کنیز تھی، ان کو کنیز سمجھا جاتا تھا، کنیز حرہ کے برابر نہیں ہوتی، حرہ کی طرح کپڑے نہیں پہن سکتی، وہ نوکرانی ہوتی ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر کہتی ہے میں تو غریب ہوں، مجھے تو بیچا بھی جا سکتا ہے، مجھے تو خریدا بھی جا سکتا ہے، میرا مالک میرے ساتھ جو کچھ کرے، تو ان کے کپڑے ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے۔ بلکہ حکم تھا حضرت عمر فاروق کا، جو کنیز ہے وہ ایسے کپڑے نہ پہنے جو حرہ پہنتی ہے، ڈنڈا مارتے تھے کنیز اگر اچھے کپڑے پہنتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو حرہ ہے فخر کرتی ہیں، حضور کے رشتے دار ہیں، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، ان کو بچے نہیں دیے حضور سے، حضرت ماریہ قبطیہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ابراہیم زندہ رہتا تو نبی بنتا، لیکن میرے بعد نبی کسی نے نہیں ہونا، اس لیے چلا گیا۔ اسی طرح جو مدینہ منورہ کے بڑے بڑے فقہاء ہیں وہ کنیزوں کے بیٹے ہیں۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو نقشبندیوں کے سردار ہیں، وہ کنیز کے بیٹے ہیں، سارے کنیزوں کے بیٹے، بڑے بڑے ولی بنے، بڑے بڑے عالم بنے۔ حضرت سالم بن حذیفہ کا قرآن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور سننے کے بعد کہتے تھے الحمدللہ الذی جعل مثل ھذا من امتی۔ حضور حضرت عائشہ کے گھر پہنچ گئے رات کو عشاء کے بعد، حضرت عائشہ نے آپ نے پوچھا دیر کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے کہ میں چاہتی تھی کہ بس اس کو سنتی رہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ بھی سننے لگے، تو جب آپ گھر آنے لگے تو کہا عائشہ یہ سالم مولا ابی حذیفہ ہے، غلام ہے، نوکر ہے، عبد ہے،
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، لاکھوں حمدیں ہیں کہ اس نے میری امت میں ایسے ایسے قاری عطا بنا دیے ہیں فرمایا۔ یہ جو نوکرانیوں کا ایک پورا باب ہے، باب الرقیق، رقیق کہتے ہیں غلاموں کو، اس کی بڑی بحث ہے، اور مجھے شروع میں اس پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یا اللہ، یہ ایک انسان ہے اور ہندو اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ لندن میں مجھ پر اعتراض ہوا کہ ہمارے بچوں کو یہاں ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، فلمیں دکھائی جاتی ہیں، عیسائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے جو نبی پیدا ہوئے ان کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، عیسائی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اس کو نہیں مانتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ بھی سارے نبی تھے، یوسف علیہ السلام، یہ سب حضرت اسحاق کی اولاد سے 1,00,000 سے زیادہ نبی پیدا ہوئے حضرت اسحاق کی اولاد سے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی پیدا ہوئے جو سب پر بھاری ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسحاق کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سارہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرہ تھیں، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنیز تھی۔ اب ہم تو مسلمان ہیں نا، عیسائی کہتے ہیں اسکول کے اندر میرے نواسوں کو کہا، مسلمانوں کے بیٹوں کو کہتے ہیں، فلم اکٹھے دکھاتے ہیں، سبق میں داخل ہے، ان کو کہ دیکھیں تمہارا نبی جو ہے یہ تو لونڈی کا بیٹا ہے، تمہارے نبی کا باپ اسماعیل علیہ السلام، اور ہمارا نبی حرہ کا بیٹا ہے، آزاد عورت کا بیٹا ہے۔ مسلمانوں نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے ذہن گھوم جاتے ہیں ہمارے بچوں کا، یہ کیا ہے؟ لونڈیاں تو بیچی بھی جا سکتی تھی، لونڈی کا حکم جانور پہ ہوتا ہے۔ تو میں نے تو اس کے کئی جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کہیں یا نانی کہیں یا جدہ کہیں، حضرت حاجر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہدیہ ہوئی، اصل یہ کنیز تھی، بادشاہ مصر کی بیٹی تھی، اور سارا قصہ معلوم ہے آپ کو، تو اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو گفٹ کی تھی، حضرت سارہ مالک تھی اس کی، اور حضرت سارہ نے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت سارہ نے کئی دنوں کے بعد عرض کیا ابراہیم علیہ السلام کو، حضور یہ بیٹی یہ میری کنیز ہے تو میری، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے، لیکن اب میں آپ کو گفٹ کرتی ہوں، میں ہدیہ کرتی ہوں۔ تو لونڈی ہدیہ ہو سکتی ہے، نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ ہدیہ ہو گئی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدیہ ہونے کے بعد حضرت حاجہ کو آزاد کر دیا تھا۔ جب آزاد ہو جائے تو پھر نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر شرعی نکاح کیا گیا۔ اب وہ اس کا ثبوت پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں دکھائیں آپ، اس پر ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تو کنیز کے بیٹے تھے تمہارے نبی، ہمارے نبی حرہ کے بیٹے تھے، یہ عیسائی اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا جواب یہ ہوتا ہے، بدبختو، یہ جو کنیزیں ہوتی ہیں
یہ بھی حقیقی بیویاں ہوتی ہیں. قرآن پاک میں ہے او ما ملکت ایمانکم، تمہارے لیے حلال ہیں اپنی بیویاں یا لونڈیاں، کنیزیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. یہ بھی بیوی ہوتی ہے. جو حرہ ہے اس کا نکاح تو زمین پر ہوتا ہے. مولوی پڑھاتا ہے یا مولوی نہ پڑھائے تو لڑکی سامنے ہو، ایجاب قبول ہو جائے، میں نے نکاح کیا، تو نے وہ کہتی ہے میں نے قبول کیا. ایک مرد دو عورتیں باہر بیٹھی ہوں نکاح ہو جاتا ہے، یا دو مرد بیٹھے ہوں نکاح ہو جاتا ہے. خطبہ دینا اور لمبا چوڑا لوگوں کو بلانا، رش لگانا، یہ تو ایسے رسمی کارروائیاں ہیں. نکاح تو صرف اتنے لفظ سے ہو جاتا ہے، میں نے نکاح کیا، لڑکی نکاح قبول کیا. اگر تمہاری لڑکی ہے وہ خاموش رہی، سامنے موجود ہے تو گواہ موجود ہیں، چاہے لڑکی کا باپ ہے، بہنیں ہیں، نکاح ہو گیا. حرہ لڑکیوں کا نکاح ہوتا ہے زمین پر، میں نے کہا. اور جو لونڈیاں ہوتی ہیں ان کا نکاح ہوتا ہے آسمان پر، وہ اللہ خود پڑھاتا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا حضور علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، تو حضرت زینب کا کیسے نکاح ہوا؟ حضرت زینب کی جب عدت ختم ہو گئی، حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھی، انہوں نے طلاق دی تھی. فلما قضا زید وطرا، ایک صحابی ہے جس کا بالکل کھلم کھلا نام قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. فلما قضا زید وطرا، جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا حضرت زینب سے، انہوں نے طلاق دے دی. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. کیسے نکاح ہوا؟ قرآن کی اگلی آیت پڑھیں گے تو قرآن نازل آ گیا. انہوں نے کہا انا احللنا کا کیسے آتا ہے؟ زوجنا کا آتا ہے یا زہنا کا؟ زوجنا کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. جبریل ہے، نیچے کوئی مولوی نہیں، ایجاب قبول نہیں، کوئی خطبہ نہیں، کچھ بھی نہیں. قرآن آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. حضور کی بیوی بن گئی. حضور نے اسی وقت لوگوں کو بلایا، ولیمے کی دعوت کی. حضرت زینب کہتی ہیں میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہی، لوگ پچھلی طرف سے آتے رہے، کھانا کھاتے رہے. سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب کی شادی پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا. 10 لوگ حضرت سے بلاتے تھے، کھانا کھاتے رہے. آخری دفعہ جو 10 لوگ بیٹھے تھے وہ بوڑھے لوگ اپنی بوڑھے زمانے کی باتیں شروع کر دی. انہوں نے ایسا ایسا. حضور علیہ السلام خود گھر سے اٹھ کے چلے گئے. حضرت زینب بھی اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس چلے گئے. جب حضرت سیدہ عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نئی بیوی مبارک ہو. سب بیوی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نئی بیوی مبارک ہو. بیویاں جلتی نہیں تھیں. آج بھی عرب میں خوش ہوتی ہیں دوسری شادی ہو جائے. حضور پھر آئے تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں بڈھے آدمی. اصحابہ ہیں، صحابی ہیں، لیکن وہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی نا زیادہ. اب جبریل آ گئے. قرآن مجید کی آیتیں ہیں آپ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے گھر میں آؤ تو اجازت لے کر آؤ اور باتیں کرنے کے لیے بیٹھ نہیں جاؤ. میرا محبوب شرم کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ملوں اور تم لوگ بیٹھے ہو رکاوٹ بن کے، نکلو یہاں سے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے ساتھ جنسی مسائل اور تقاضوں میں بھی بہت محبت ہے. اتنی محبت نبی کے ساتھ کمال ہے.
بعد چلے گئے. قرآن کی آیتیں ہیں ساری، آپ پڑھیں. وہ چلے گئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ملے حضرت زینب کے ساتھ. تو میں نے ان لوگوں کو کہا جو مسلمان تھے، انہوں نے کہا یہ لونڈی کے ساتھ تو نکاح ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کرتا ہے اس کا نکاح. جب بندے کے ملک میں آتی ہے تو اللہ وہ ہے کہ اس کا نکاح کر چکا ہے. اسی نے کہا ہے کہ لونڈی کے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس نے بنایا ہے، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. اور پھر یہ اسلام میں نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی گلیوں میں عبد بنا کر بیچا گیا تھا. وہ ہر نبی میں یہ قانون لگا رہے ہیں. لونڈیاں رہی ہیں، کنیزیں رہی ہیں. اور اس کا فلسفہ بھی یہی ہے، جو شخص حرہ سے نکاح نہیں کر سکتا، قرآن پاک میں جو تولاً حرہ سے نکاح نہیں کر سکتا، بازار میں جائے، منڈی میں جائے، جا کر لونڈی خرید لے. وہاں سستی بھی مل جاتی ہیں، مہنگی بھی ملتی ہیں، وہاں سے خرید لے. اس کا راز کیا ہے کہ زنا سے بچے. جب انسان کے پاس بیوی ہوگی یا لونڈی ہوگی تو وہ زنا نہیں کرے گا، ورنہ یہ ہے کہ ادھر ادھر منہ مارے گا. اس کا فلسفہ یہی ہے، اور یہ سارا اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے. چلو جی، یہ باتیں آپ کو بتائیں تھیں. دارالحرب کی عورتیں جو ہوتی ہیں یہ ساری رقیق ہوتی ہیں، لیکن احراز کے بعد، قبضے کے بعد وہ ساری رقیقہ ہوتی ہیں.